الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، یعنی جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ الکریم یاد آ جائے گی۔ القول البدیع صفحہ نمبر 427 حدیث نمبر 53۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائی، محرم شریف ایک مقدس اور حرمت والا مہینہ اور اس کے 10 تاریخ کا بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ بالخصوص 61 ہجری میں سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن بہت زیادہ خونی اور افسوسناک واقعہ ہوا۔ ہمارے یہاں عاشورہ کے دن کو یادگار کے طور پر بہت زیادہ منایا جاتا ہے اور نظر و نیاز کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے لیے خصوصی سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے مساجد میں محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عاشقان رسول اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کرنے میں ذرا سا بھی تردد نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت مسلک کے اعلیٰ حضرت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ان کی شان کو بیان کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر اہل بیت اطہار کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الحنان نے اہل بیت کی شان میں بڑی پیاری منقبت لکھی ہے اور وہ منقبت کے چند اشعار آپ کے لیے سول برکت کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں: باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو گئے خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو گئے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے،
فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاتمے ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عاشقان اہل بیت، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل بیت پاک کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان میں آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ پارہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت عمرو بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ آیت تطہیر یعنی پاکی بیان کرنے والی آیت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین، شہیدین، قمرین، منیرین، نیرین، ظاہرین، باہرین، طیبین، طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، ان تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ اس وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر کے پیچھے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد اس حوالے سے حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس سے مراد امہات المومنین بی بی فاطمہ، مولا علی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آیت تطہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الحنان نے کیا خوب فرمایا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اے عاشقان اہل بیت، جن کی شان یہ ہو کہ ان کے گھر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بغیر اجازت کے نہیں آتے، ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، دنیا کی محبت، دنیا پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حسنین کریمین علیہم رضوان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر ہم اہل سنت کے نزدیک رتبے کے لحاظ سے ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام ادنا و اعلیٰ، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوق الہی، انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات صدیق و فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل بتائے، گمراہ اور بد مذہب ہے۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین اصحاب بدر
اور اصحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت ہے۔ یہ بہار شریف جلد 1 صفحہ نمبر 241 سے 241 پھر 249 پھر 254 پہ یہ موجود ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، جو بندہ اللہ پاک کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں، رتبہ جتنا بڑا ہے امتحان بھی اتنا بڑا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن نبی پاک علیہ السلام پر امتحانات بھی بہت آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا خود ارشاد پاک ہے کہ مجھے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اگر اس کو دوسری طرف لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ 950 سال تبلیغی عمر ہے، اور آپ جو ہے تبلیغی عمر 950 سال، اور آپ کی تبلیغ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ روزانہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے، کفار آپ کو پتھر مارتے بے ہوش ہو جاتے، زمین پہ تشریف لے آتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے، فرشتے آتے تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے گھر، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے، تندرست ہو جاتے، پھر اگلے دن آتے۔ 950 سال یوں ہی آپ کا عمل مبارک رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 63 سال ظاہری عمر مبارکہ ہے، ظاہری عمر مبارکہ 63 سال ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں، جتنے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں امتحان بھی اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے یوں سمجھیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں کلاس کا امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن میٹرک اور اس کے بعد والی کلاسز کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یوں جتنی کلاس اوپر چلتی جاتی ہے امتحان بھی اتنا سخت اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر مشکل ترین امتحان کے بعد جو سند ملتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے امتحانات سے اپنے آپ کو گزارا، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار چننے کا وقت آیا وہ بھی چنی، اور جب چن لینے کے بعد یا اس کے دوران ہی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے جو فرمایا میں نے وہ کیا، اب ایک تمنا میری بھی، ایک آرزو میری بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، جی ابراہیم فرمائیں، کیا کہتے ہیں میرے خلیل؟ فرمائیں۔ عرض کی، یا اللہ تو نے جو کہا کیا۔ ایک عرض میری یہ ہے کہ میں جو آخری نبی، آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں تو میری آل میں سے کر دینا، میری اولاد میں سے کر دینا۔ تو اتنے بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد آپ کو صلہ کتنا بڑا ملا، آپ کو سند کتنی بڑی ملی، اللہ اکبر۔ یوں ہی حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا امتحان بھی بڑا سخت تھا، اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب رہے۔ اللہ پاک نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ان کی شان میں بہت سے روایات اور ایمان افروز واقعات ہیں، جس میں سے ایک آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ بچپن میں ایک روز سید الشہداء امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز رحمت عالم علیہ السلام کے مبارک کانوں میں پہنچی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمائے، بیٹی اسے مت رلایا کرو کیونکہ اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ ہوتا ہے۔ معجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 2847۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بارگاہ الہی میں بہت زیادہ مقبول تھے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام بھی ان سے بے حد بے پناہ پیار فرمایا کرتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ دونوں حضرات کی زندگی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت ہی میں گزری، لہذا جو مسلمان عقائد کی درستی کے ساتھ ساتھ ان دونوں شہزادوں سے حقیقی معنوں میں محبت کرے گا، انشاءاللہ الکریم اس کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہمیں اے عطار حسنین کریمین سے پیار ہے، انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم ہمیں امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی محبت کی جام بھر بھر کر پلاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ اس کے زیر تمام جہاں کہیں بھی درس و بیانات اجتماعات ہوتے ہیں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ الحمدللہ عز و جل 9-10 محرم کے قافلے سفر کرتے ہیں، محرم الحرام میں بے شمار قافلے جو ہیں سفر کرتے ہیں۔
آپ بھی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں اور خوب ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی پکی سچی سچی محبت عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی غلامی میں استقامت عطا فرما، ان کی غلامی میں دنیا سے رخصتی عطا فرما۔ میری آل اولاد کی، میرے گھر بار کی جتنے بھی شرکاء ہیں ہم سب کی یا اللہ مغفرت فرما۔ جن ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما۔ جیلان رضا ان کے والدین کو شفا عطا فرما، حاجرہ باجی ان کے والدین کو شفا عطا فرما، ان کی ہمشیراؤں کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، اولاد والوں کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ مالک کریم جن بچے بچیوں نے امتحانات دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، کامیابی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ مسجد کے معاملات جاری و ساری ہیں، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور اس میں جو رکاوٹیں دور فرما، مدد فرما یا اللہ، مدد فرما یا رسول اللہ، مدد فرمائیے اے اللہ، مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی کہ بلا امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اخلاص میں، روحانیت میں خوب برکت عطا فرما۔ ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کو مزید فروغ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے استاذ گرامی حضرت العلامہ مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما یا ارحم الراحمین۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما، اہل سنت پر تادیر قائم دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔